دوستوں، اگست 2023 میں انڈیا اور چین میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد ٹوٹنے لگا اور سرحدوں پر تنازع شدت اختیار کر گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو تحمل سے کام لینے کی نصیحت تو ضرور دی، مگر اس کا نتیجہ کوئی حوصلہ افزائی نہیں تھا۔ دوستوں، بلکہ دہلی اور بیجنگ کے تعلقات میں دراڑ مزید گہری ہوتی گئی۔ دنیا کے ان دو سب سے زیادہ آبادی والے ممالک کے درمیان سرحدی تنازع ہوتے کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، لیکن یہ تناؤ واحد یہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ سوال اہم ہے کہ کیا انڈیا اور چین اپنے باہمی تعلقات کو معمول پر لا سکتے ہیں؟ دوستوں، دہلی میں کارنیگی انڈیا کے سیکیورٹی اسٹڈیز پروگرام کی سینئر تجزیہ کار شیبانی مہتا کا کہنا ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول دونوں ممالک کے زیر کنٹرول حصوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، مگر انڈیا اور چین کے حوالے سے کبھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ دوستوں، ہزاروں کلومیٹر طویل اس لائن کو دونوں ممالک کے درمیان سرحد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دوستوں، شمال مشرقی انڈیا کے پہاڑی علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس علاقے میں گلیشیئرز ہیں، خشک ہموار زمین اور زرعی زمین بھی ہے۔ دوستوں، متنازع سرحدی علاقے میں دونوں اطراف کئی طرح کی تعمیرات کام کیا جا رہا ہے، جو کہ مزید تنازع کی وجہ بن رہا ہے۔ دوستوں، شیبانی مہتا کے مطابق ان علاقوں میں بنائے جانے والے تمام منصوبے فوجی تعمیرات نہیں ہیں۔ انڈیا کی طرف بھی سڑکیں بن رہی ہیں۔ LAC کا لفظ 60 سال سے انڈیا اور چین کی سرحد کے تناظر میں استعمال ہو رہا ہے۔ دوستوں، شیبانی کے مطابق چین کے اس وقت کے وزیر اعظم چو ان لائی نے سال 1960 میں دہلی کے دورے کے دوران ایک پریس کانفرنس میں یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ دوستوں، اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ انہوں نے یہ لفظ سال 1959 میں اس وقت کے انڈین وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں استعمال کیا تھا۔ دوستوں، انڈیا نے سال 1947 میں برطانوی راج سے آزادی حاصل کی اور چین سال 1949 میں ایک کمیونسٹ ملک بن گیا۔ 50 کی دہائی میں دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے تھے، لیکن یہ زیادہ دیر نہ چل سکے۔ دوستوں، سال 1962 میں چین اور انڈیا کے درمیان سرحدی تنازع کی وجہ سے جنگ چھڑ گئی، اور 1 ماہ سے کچھ زیادہ عرصے تک جاری رہنے والی اس جنگ میں مزید انڈین فوجی ہلاک زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جنگ چین کی طرف سے جنگ بندی کے اعلان پر ختم ہوئی تھی۔ دوستوں، بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چین اور انڈیا کے تعلقات سال 1962 سے اچھے نہیں رہے ہیں۔ اس دوران براہ راست جنگ نہیں چھڑی، لیکن محاذ آرائی جاری رہی۔ دوستوں، جون 2020 کے مہینے میں ہمالیہ کے علاقے لداخ میں دونوں ملکوں کے سینکڑوں فوجیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئیں، جس میں کم از کم 20 انڈین فوجی مارے گئے۔ دوستوں، چین نے سرکاری طور پر اپنے صرف 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، لیکن اس لڑائی میں دونوں طرف کے درجنوں فوجی زخمی ہوئے تھے۔ دوستوں، BBC سے بات کرتے ہوئے شیبانی مہتا نے کہا کہ سال 2020 کے تنازع نے انڈیا کو حیران کر دیا اور بڑی تعداد میں ہلاکتوں کو دیکھتے ہوئے نیو دہلی نے زیادہ جارحانہ موقف اپنایا اور تند و تیز بیانات بھی دیے۔ اس تنازع کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ایسے واقعات پر قابو پانے کے لیے بات چیت کے کئی دور ہوئے اور سرحد کی نگرانی کے لیے کچھ رہنما اصولوں پر بھی معاہدہ کیا گیا۔ دوستوں، اس سال اگست میں جوہانسبرگ میں برکس تنظیم کے سربراہی میٹنگ کے موقع پر انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ دوستوں، اس کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ بیان میں کہا کہ سرحدی تنازع پر تفصیل سے تعمیری بات چیت ہوئی ہے اور یہ مذاکرات فوجی اور سفارتی ذرائع سے جاری رہیں گے۔ دوستوں، شیبانی مہتا کہتی ہیں کہ سال 2020 سے لے کر اب تک دونوں ملکوں کے فوجی کمانڈروں کے درمیان بات چیت کے 19 دور ہو چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ وہ مل بیٹھ کر باؤنڈری لائن کا تعین کرنے کو تیار ہیں۔ فی الحال ان کا مقصد صرف تناؤ کو کم کرنا ہے۔ دوستوں، ان کا مزید کہنا ہے کہ LAC کے دونوں جانب جس طرح سے فوجیوں کی تعیناتی بڑھ رہی ہے، اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ تناؤ میں کمی آئے گی۔ دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔
ایسے میں اگر فوجی تعیناتی اسی طرح بڑھتی رہی تو امکان ہے کہ دونوں ممالک کے فوجی ایک بار پھر ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں۔ دوستوں، چین کے لیے جنوبی ایشیا اتنا اہم کیوں ہے؟ دوستوں، اس سوال پر ایون لیدیریف کہتے ہیں کہ چین ہمیشہ سے نام نہاد ملکہ کے مخمصے کے بارے میں فکر مند رہا ہے۔ ملکہ کے مخمصے کا مطلب ہے کہ چین کو ڈر ہے کہ تنازع جنگ کی صورت میں امریکہ ابنائے ملکہ کے ذریعے چینی کشتیوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا کر اس کی معیشت پر اذیت کر سکتا ہے۔ دوستوں، چین پہنچنے والا بہت سا مواد اور توانائی کے وسائل آبنائے ملکہ سے کشتیوں کے ذریعے گزرتے ہیں۔ اس لیے چین بحر ہند کے ذریعے نئے راستے بنا کر آبنائے ملکہ کے راستے پر اپنا انحصار کم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ایک سمندری راستہ پاکستان اور دوسرا سمندری راستہ میانمار ہے۔ دوستوں، یہ علاقے چین کے لیے بڑی منڈی بھی بن سکتے ہیں۔ اسی لیے صدر شی جن پنگ نے پچھلی دہائی کے دوران بیلٹ اینڈ روڈ کے پرجوش منصوبے کا شروعات کر رہا ہے۔ دوستوں، اس اقدام کا مقصد افریقہ، یورپ اور ایشیا کو فضائی، سمندری اور زمینی راستوں سے جوڑنا ہے۔ چین نے اس منصوبے میں 150 ممالک کو جوڑنے کے لیے سینکڑوں ارب ڈالر خرچ کیے ہیں۔ دوستوں، چین اس معاملے میں انڈیا کے مقابلے میں بہت زیادہ سرگرم رہا ہے۔ دوستوں، پاکستان کے ساتھ مل کر اس نے ریل، سڑک اور بندرگاہوں کا نیٹ ورک بنانا شروع کر دیا ہے، جس کے ذریعے چین کے صوبہ سنکیانگ کو بحر ہند سے ملایا جا سکتا ہے۔ دوستوں، وہ اپنے خود مختار تبت سے نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو تک ریلوے روٹ بھی بنانا چاہتے ہیں۔ نیپال چین اور انڈیا کے درمیان گھرا ہوا ہے اور یہ انڈیا اور چین کے درمیان تنازعات کا مرکز بھی بنتا جا رہا ہے۔ دوستوں، انڈیا کے نیپال کے ساتھ خصوصی تعلقات ہیں، اس لیے وہاں چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ انڈیا کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ دوستوں، نیپال اپنی سپلائی کے لیے انڈیا پر انحصار کرتا رہا ہے۔ دوستوں، انڈیا جب بھی نیپال پر کسی بھی چیز کے لیے دباؤ ڈالنا چاہتا ہے، وہ اس چیز پر کنٹرول بھی کرتا ہے، آروپ لگاتا ہے۔ اگر نیپال کو ریل اور سڑک کے ذریعے سپلائی شروع ہو جائے تو اس پر انڈیا کا اثر کم ہو جائے گا۔ دوستوں، اس علاقہ میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے انڈیا نے سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوستوں، چین نے کم خرچ اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا نے جنوبی ایشیائی ممالک کو بھی کم امداد دینا شروع کر دی ہے۔ گزشتہ سال جب سری لنکا معاشی بحران سے گزر رہا تھا تو انڈیا نے اسے 4 ارب ڈالر سے زیادہ کی مالی امداد دی تھی۔ دوستوں، سری لنکا نے چین سے کئی ارب ڈالر کا قرضہ بھی لیا ہے۔ انڈیا مشرقی ایشیا میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایون لیدیروف کا کہنا ہے کہ چین جو جنوبی ایشیا میں انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے، انڈیا چین کو گھیرنے کے لیے جاپان اور ویتنام کے ساتھ قریبی تعلقات بنا کر وہی کچھ کر رہا ہے۔ دوستوں، ان دونوں ملک کے درمیان رسہ کشی سے بچنے کے لیے جنوبی ایشیائی ممالک اپنے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انڈیا اور چین نہ صرف ایشیا بلکہ افریقی اور لاطینی امریکی ممالک میں بھی اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوستوں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سینٹر فار چائنیز اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشین سٹڈیز کی پروفیسر ڈاکٹر گیتا کوچر نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت انڈیا سرحد پر امن قائم کر کے تنازع کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ انڈیا کا ماننا ہے کہ سرحد پر امن کی بحالی کے بغیر تجارتی معاملات پر بات چیت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان تجارت میں توازن کا فقدان ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ انڈین حکومت نے انڈیا میں چینی کمپنیوں کے کاروبار کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کئی اقدامات کیے ہیں۔ اس میں ٹیکس وصولی اور چین کی ٹیکنالوجی تجارت کو روکنے کے لیے کیے گئے فیصلے بھی شامل ہیں۔ دوستوں، ڈاکٹر گیتا کوچر کہتی ہیں کہ چینی کمپنیاں انڈیا میں کاروبار کر رہی تھیں، لیکن ان کی ادائیگیاں انڈیا کے سرکاری بینکنگ سسٹم کے تحت نہیں بلکہ چینی ایپس کے ذریعے کی جا رہی تھی۔ اس لیے اس مالیاتی لین دین کی کوئی نگرانی نہیں تھی اور نہ ہی اس سے متعلق فیس اور ٹیکس ادا کیے جا رہے تھے، اور اب اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ دوستوں، سال 2020 سے انڈین حکومت نے رازداری اور قومی سلامتی کا حوالہ دیتے ہوئے ٹک ٹاک
اور وی چیٹ سمیت 300 چینی ایپس پر پابندی لگا دی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کم خرچ تعلقات میں مسائل ضرور آئے ہیں، لیکن وہ رکے نہیں۔ دوستوں، ڈاکٹر گیتا کوچر کا کہنا ہے کہ انڈیا اور چین دواسازی، ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبوں میں تجارت بڑھانے کے لیے ابھی بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی چینی کمپنیاں، خاص طور پر موبائل فون بنانے والی کمپنیاں، اب بھی انڈیا میں کاروبار کر رہی ہیں۔ دوستوں، اسی طرح انڈین کمپنیاں بھی چینی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں، لیکن اس وقت تناؤ کی وجہ سے انڈیا کی جانب سے تجارت کو مزید بڑھانے کے لیے مذاکرات سست روی کا شکار ہیں۔ دوستوں، انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں G20 اجلاس منعقد کرنے پر چین کے تحفظات شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوستوں، سرحد کا مسئلہ، چین اور انڈیا کے درمیان پھنسا چھوٹا سا بھوٹان کیا کرے؟ دوستوں، بھوٹان اور چین کے درمیان سرحدی معاہدے کا امکان، کیا انڈیا کو یہ قبول ہوگا؟ دوستوں، لندن کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں چائنا انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر سٹیو سانگ کا خیال ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان مقابلہ اور تعلقات اہم ہیں، کیونکہ اس کا اثر دوسرے ممالک پر بھی پڑے گا۔ دوستوں، اگر چین اور انڈیا اپنے سرحدی تنازع کو پرامن طریقے سے حل نہیں کر پاتے اور جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی دو بڑی ایٹمی طاقتوں کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے۔ دوستوں، جون 2023 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات کی۔ ان کے دورہ امریکہ کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دفاعی ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجک تعاون سے متعلق کئی معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ فی الحال دونوں ممالک کے تعلقات تاریخی طور پر بہت اچھے ہیں۔ دوستوں، لیکن کیا وہ بحران اور آزمائش کے وقت بھی ایسے ہی رہیں گے؟ دوستوں، کیا یہ سوچنا صرف ایک خواب ہے کہ انڈیا چین کو پیچھے دھکیلنے میں امریکہ کی مدد کرے گا؟ دوستوں، اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور پیارا سا کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔